موضوع الدرس في إثبات المعاد وما فيها من العبر. سورة المعارج تفسیر ابن کثیر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اس جگہ سے سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال قوله تبارك وتعالى في يوم كان مقداره 50,000 سنة فيه 4 أقوال. أحدها أن المراد بذلك مسافة ما بين العرش العظيم إلى أسفل السافلين وهو قرار الأرض السابعة وذلك مسيرة 50,000 سنة. هذا ارتفاع العرش عن المركز الذي في وسط الأرض السابعة. وكذلك اتساع العرش من قطر إلى قطر مسيرة 50,000 سنة وإنه من ياقوتة حمراء كما ذكره ابن أبي شيبة في كتاب صفة العرش. اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں ہے کہ ایک دن جس کی مقدار ہوگی 50,000 سال. اس سے کیا مراد ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ اس میں 4 قول ہیں. پہلا قول تو یہ ہے کہ ان المراد بذلک، اس سے مراد یہ ہے کہ عرش عظیم سے لے کر اسفل سافلین تک، یعنی جو 7 زمینیں ہیں اور 7 زمینوں کا بھی جو سب سے اسفل حصہ ہے اس سے لے کر عرش عظیم تک کا جو مسافت ہے وہ 50,000 سنہ ہے. کیا ہے؟ کیا قصے کہانیاں ہیں؟ کیا ہے؟ جا کے ادھر قصے کریں. اس نے کہا ہے کہ آپ بیٹھیں، آپ جائیں وہاں بیٹھ کے اپنے قصے کہانیاں کریں. جب قرآن پڑھا جائے سننا واجب ہے کہ اپنی باتیں کرنا واجب ہے. اتنا ادب نہیں ہے تو اس سے بہتر ہے آپ دور چلے جائیں، وہاں جا کے اپنے قصے حال حوال کریں. اللہ کا حرم بنا اسی لیے ہے کہ حال حوال کرو. انا للہ و انا الیہ راجعون. درس ہو رہا ہے، قرآن پڑھا جائے، وہ اپنے شروع. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. تو اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ یہ ارتفاع جو ہے عرش کا اس مرکز سے جو زمین 7ویں کے درمیان میں ہے سب سے نیچے، وہ 50,000 سال. اور اسی طرح فرماتی ہیں کہ اتصال عرش کی جو وسعت ہے ایک طرف سے دوسری طرف تک اس کی مسیرہ 50,000 سنہ. اور اللہ کا جو عرش ہے وہ یاقوتۃ حمراء، سرخ رنگ کے یاقوت سے بنایا گیا ہے. اسی طرح ابن ابی شیبہ نے فی کتاب صفت العرش کے اندر اس کو ذکر فرمایا ہے. وقد قال ابن ابی حاتم عند هذه الآية حدثنا احمد بن سلمة قال حدثنا اسحاق بن ابراہیم قال اخبرنا حکام بن معمر بن معروف ان ليس مجاهد بن عباس في قوله تعالى في يوم كان مقداره 50,000 سنة قال منتهى امره من اسفل الارضين الى منتهى امره من فوق السماوات
یعنی عرش سے لے کر زمین کے نیچے تک یہ ہے. فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ یعنی بذلک حین ينزل الامر من السماء الى الارض ومن الارض الى السماء فی یوم واحد وذلك مقدار الف سنۃ انما بین السماء والارض مقدار مسیرۃ 500 عام. اب فرماتی ہیں کہ ایک آیت میں ہے 1000 سال اور ایک آیت میں ہے 50,000 سال. تو 50,000 سال سے یہ ہے کہ اسفل سافلین سے عرش تک کی مسافت، اور 1000 سال سے مراد یہ ہے کہ ملائکہ جب ایک آسمان سے دوسرے آسمان پہ اترتے ہیں. اب اس کے بعد فرماتے ہیں مفسر رحمہ اللہ تعالی وقد رواہ ابن جریر ابن حمید حکام بن سالم عمرو بن معروف لیث المجاہد قوله لم يذكر ابن عباس وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي قال حدثنا علي بن محمد التنافسي قال حدثنا ابراهيم بن منصور قال حدثنا نو المعروف عن عبد الوهاب بن مجاهد النبي عن عباس قال غلظ كل ارض 500 عام وبين كل ارض الى ارض 500 عام فذلك 7,000 عام. کہ ایک زمین کی موٹائی جو ہے وہ 500 سال کی مسافت کے برابر ہے. پھر ایک زمین سے دوسری زمین کا سفر جو ہے وہ 500 سال کے برابر ہے. تو یہ 7,000 سال بنیں گے. وغلظ کل سماء اسی طرح آسمانوں کی موٹائی 500 عام وبین السماء الى السماء 500 عام وذلك 14,000 عام یہ 14,000 سال بنیں گے. وبین السماء السابع بین العرش مسیر 36,000 عام اور آسمان ساتویں سے عرش تک تقریباً جو ہے وہ 36,000 سال کا سفر ہے. وذلك قوله تعالی فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ. تو ایک قول جو ہے یہ ہے. اب دوسرا قول سن. القول الثانی ان المراد بذلك مدت بقاء الدنیا منذ خلق اللہ هذا العالم الى قیام الساعۃ. دوسرا قول یہ ہے کہ یہ یعنی پوری دنیا کی جو عمر ہے وہ 50,000 سال ہے. جس دن سے اللہ نے دنیا کو پیدا کیا ہے قیامت تک اس کی مدت جو ہے وہ 50,000 سال ہے. قال ابن ابي حاتم حدثنا ابو زرع قال اخبرنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا ابن ابي زائدة ان ابن جريج المجاهد في قوله تعالى في يوم كان مقداره 50,000 سنة قال الدنيا عمرها 50,000 سنة وذلك عمرها يوم سماها الله عز وجل يوما. اس کی عمر جو ہے اتنا ہے. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم قال يوم الدنيا يوم سے مراد دنیا ہے. وقال عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن ابي مجاهد الحكم بن ابان كان يوم كان مقداره 50,000 سنة قال الدنيا من اولها الى اخرها. اس دنیا کی عمر اول سے آخر تک جو ہے وہ 50,000 سال ہے. لا يدري احدكم احد كم مضى ولا كم بقي. اب یہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کتنا گزر گیا ہے اور کتنا باقی ہے. اللہ کے سوا یہ کسی کو علم نہیں ہے. یہ دو قول ہو گئے. اور تیسرا قول یہ انه اليوم الفاصل بين الدنيا والآخرة. ایک قول یہ بھی ہے کہ دنیا اور آخرت کے درمیان جو فاصلہ ہے اس سے مراد یہ یوم ہے. وهو قول غریب جدا. قال ابن ابي حاتم حدثنا محمد بن يحيى بن سعيد القطان بحر بن المبارك قال حدثنا موسى بن عبيد اخبرني محمد بن كعب في يوم كان مقداره 50,000 سنة قال هو يوم الفصل بين الدنيا والآخرة. دنیا اور آخرت کے درمیان جو حد فاصل ہے وہ 50,000 سال ہے. القول الرابع ان المراد بذلك يوم القيامة قال ابن ابي حاتم حدثنا ابو سنان الواسطي حدثنا عبد الرحمن بن اسرائيل سبحان اكرامات يوم كان مقداره 50,000 سنة قال يوم القيامة. انہوں نے فرمایا چوتھا قول یہ ہے کہ 50,000 سال سے جو دن مراد ہے وہ قیامت کا دن ہوگا. اسناده صحیح ورواه الثوري عن سماك بن حرب اكرامة في يوم كان مقداره 50,000 سنة يوم القيامة. اس سے مراد یہ ہے وہ قیامت کا دن ہے. وقضا قال الزاهد بن زيد وقال علي بن ابي طالب في قوله تعرج الملائكة والروح اليه في يوم
قال مقداره 50,000 سنة قال هو يوم القيامة جعلها الله تعالى الكافرين مقدار 50,000 سنة وقد وردت احادیث فی معنی ذلك. اب وہ یہ فرماتی ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ قیامت کا دن جو ہوگا وہ کافروں پہ اتنا بھاری ہوگا جیسے 50,000 سال. قال الامام احمد حدثنا موسى قال حدثنا ابو الحياء قال حدثنا دراج بن حيثم النبي سعيد قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم كان مقداره 50,000 سنة ما اطول هذا اليوم. صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ کتنا بڑا دن ہوگا کہ 50,000 سال. وقال رسول اللہ والذی نفسی بیدہ انه لیخفف علی المؤمن حتی یکون اخف علیہ من صلاة مکتوبۃ یصلیھا فی الدنیا. حضور نے فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اللہ مومن کے لیے اتنا اس کو آسان کر دیں گے، خفیف کر دیں گے، اس کو ایسے معلوم ہوگا جیسے ایک نماز پڑھنے کا وقت گزرا ہے. ورباہ بن جریر بن عمرو بن حسن دراج بھی الا دراج و شیخ بل حسن ضعیفان، لیکن مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دراج اور اس کا شیخ ابی الحیثم جو ہیں وہ دونوں ضعیف ہیں. وقال الامام احمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبان قتادہ عن ابی عمر العدانی قال كنت عند ابی هريرة رضی اللہ تعالی عنہ فمر رجل من بني عامر بن صعصعة فقيل له هذا اكثر عامري مالا فقال ابو هريرة يردوه الي وردوه فقال نبئت انك ذو مال كثير فقال العمري والله ان لي ل100 حمراء و100 أدما حتى أد من ألوان الإبل وأفنان الرقيق ورباط الخيل. فقال أبو إياك وأخفاف الإبل وأزلاف النعم يرده ذلك عليه حتى جعل لونا يردد ذلك عليه حتى جعل لون الآمري يتغير. فقال ما ذاك يا أبا هريرة قال سمعت يقول من كان ابن يتحقى في نجدتها ورسلها. قلنا يا رسول الله ما نجدتها ورسلها قال في أسرها ويسرها فإنها تأتي يوم القيامة كأغض ما كان وأكثر وأسوده وأشره حتى يبتهلها بقاء قرقر فتطأه في أخفافها وإذا جاوزت أخراها أعيدت أولاها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضي بين الناس فيرى سبيله وإذا كان له بكر لا يتحقى في نجدتها ورسلها فإنها تأتي يوم القيامة أغض ما كانت. اب فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بیٹھا تھا، ایک آدمی گزرا بنی عامر میں سے، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عرض کیا گیا کہ هذا اکثر عامری مالا، یہ بنو عامر کے قبیلے میں سب سے بڑا مالدار ہے. آپ نے فرمایا اس کو واپس بلاؤ. جب وہ واپس آ گیا آپ نے فرمایا نبی تو انک ذو مال کثیر، مجھے خبر ملی ہے کہ تمہارے پاس بہت بڑا مال ہے. اس نے کہا حضرت اللہ نے مجھے بڑا مال عطا فرمایا ہے، میرے پاس 100 تو سرخ اونٹ ہیں اور 100 جو ہیں وہ یعنی گندمی ہیں اور 100 جو ہیں اور کئی انواع وہ گنتا گیا، اتنے کالے ہیں، اتنے سفید ہیں، اتنے سرخ ہیں. اور اس نے کہا کئی میرے پاس غلام ہیں اور کئی میرے پاس گھوڑے ہیں. فقال ابو ایاک واخفاف الابل واضراف النعم. حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ پھر خبردار خیال رکھنا یہ اونٹوں کے پاؤں سے اور اسی طرح جو بکریوں کے کھرے ہوتے اس سے خیال رکھنا. وہ سمجھا نہیں، آپ بار بار کہہ رہے تھے، بار بار کہہ رہے. وہ بیچارے کا رنگ بدل گیا. اس نے کہا کہ حضرت آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں نے حضور پاک سے سنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم سے، من کانت لہو ابل، جس کے پاس اونٹ ہیں لیکن ان کا حق ادا نہیں کرتا، لا یؤتی حقا فی نجدتها ورسلها،
صحابہ نے پوچھا حضور نجدتھا و رسلھا کیا؟ انہوں نے فرمایا فی اسرھا و یسرھا، آسانی کے وقت بھی مشقت کے وقت بھی اپنے اونٹوں کا حق ادا نہیں کرتا، خیال نہیں رکھتا۔ تو قیامت والے دن وہ اونٹ آئیں گے، وہ دنیا سے بھی زیادہ موٹے ہوں گے، زیادہ طاقتور ہوں گے، زیادہ سرکش ہوں گے، اور آ کے پھر اس کو اپنے پاؤں کے نیچے راؤنڈ ڈالیں گے۔ اسی طرح ہوتا رہے گا حتیٰ کہ اس کے بعد پھر دوسرے پھر تیسرے، اس دن میں جس کی مقدار 50,000 سال ہے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے درمیان میں فیصلہ فرمائیں گے، پھر ہر آدمی اپنا راستہ دیکھے گا، جنت والا جنت کی طرف، جہنم والا جہنم کی طرف۔ فَإِذَا كَانَ ذَوْ بَكْرٌ، اگر اس کے پاس گائیں ہیں، اس کا حق ادا نہیں کیا تو وہ قیامت والے دن آئیں گے، وہ بھی اس کو اپنے پاؤں کے ساتھ کچل ڈالیں گے اور اس کو اپنے سینگوں سے ماریں گے۔ لَيْسَ فِيهَا أَقْصَىٰ وَلَا أَدْنَىٰ، ایسا کوئی نہیں ہوگا کہ جس کے سینگ نہ ہوں۔ اذا جاوزت اخرى اذت رہی اولا، سب یعنی تمام کے تمام جانور آئیں گے، اس کو ماریں گے، اس کو پاؤں سے کچل ڈالیں گے۔ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ حتی یکتب بین الناس رسول اذا کانوا غنم لا یؤتی حقا۔ اسی طرح اگر بکریاں ہوں گی، فی نجدتھا ورثھا والنتاتی یوم القیامت اغض ما کانت واسمنہ وآشرہ حتی یبتہلھا بقائم کرکر، میدان میں اس کو بٹھایا جائے گا۔ فتتأہ، پھر اس کو وہ کچلیں گے۔ کل ذات ظلف بظلفھا وتنتہی کل ذات قرن بقرنھا، کوئی اس کو پاؤں سے ماریں گے اور کوئی جانور جس کے سینگ ہوں گے وہ سینگوں سے ماریں گے، کیونکہ وہاں ایسا کوئی جانور نہیں ہوگا جو بے سینگ کے ہو۔ اذا جاوزت اخرى اذت الذبح علیہ اولا فی یوم کان مقدارہ 1000 سنۃ حتی یکتب بین الناس الی سبیلہ۔ فقال الامری ما حق الابل یا ابا ہریرہ، انہوں نے کہا حضرت پھر اونٹوں کا حق کیا ہے مجھ پر؟ الم تطر کریمہ تبنى الغزیرۃ وتفکر الزہر وتسقی الابل وتترک الفحل۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو تم اس سے سخاوت کیا کرو، خیرات کیا کرو، اور ان کو پانی پلانا ہر قسم، اور اسی طرح یعنی جو مادہ اونٹنی ہیں ان میں نر اونٹ رکھا کرو، بکریوں میں اسی طرح، یعنی ان کے وہ سارے خیال رکھا کرو۔ وقد رواه ابو داود من حدیث ابی ہریرہ من حدیث قد رواه ابو حدیث شعبۃ والنسائی حدیث نبی رضی اللہ عنہ کتاب بھی۔ تو اب یہ سمجھ لیں کہ بھئی 50,000 سال سے مراد کون سا دن ہے؟ اس میں مفسرین نے 4 قول ذکر کیے ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ زمین سے لے کر عرش تک کا جو فاصلہ ہے یہ 50,000 سال میں طے ہو، اور دوسرا اس میں قول جو ہے مفسر نے ذکر کیا تھا کہ یہ جو اللہ نے دنیا پیدا کی ہے اول یوم سے لے کر جب قیامت ہوگی یہ 50,000 سال اس کی عمر ہے۔ تیسرا قول یہ تھا کہ دنیا اور آخرت کے درمیانی دن جو ہے اس کی مدت 50,000 سال ہے، اور چوتھا قول جو تھا وہ یہ ہے کہ اس سے مراد قیامت ہے۔ تو یاد رکھیں سب سے راجح قول جو ہے وہ یہی ہے کہ اس سے مراد قیامت کا دن، کیونکہ جو سورت ہم پڑھ رہے ہیں اس کا تعلق بھی قیامت سے، احوال قیامت سے۔ اس کے بعد جو اگلی آیات ہم پڑھیں گے یوم تکون السماء کالمہل، اس کا تعلق بھی قیامت سے۔ اس سے پہلے جو ہم نے پڑھا ہے سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع، کب ہوگا؟ قیامت کے دن۔ تو اب یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ قیامت کا دن جو ہے وہ اتنا طویل ہوگا جیسے 50,000 سال۔ لیکن اس میں ایک بات یاد رکھیں، اب جو ہم دن گنتے ہیں بھی مہینے میں 29 دن ہوں گے یا 30 ہوں گے، سال میں 12 مہینے ہوں گے، ایک صدی کا معنی ہے کہ 100 سال گزر گیا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ سرکار دو جہاں
رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے تقریباً آج 1433 سال ہو، یا اس سے مراد ہجرت ہے، یعنی ہجری سن جو ہے وہ 1433۔ لیکن قیامت جب ہوگی نا، یاد رکھو کہ نہ تو وہاں یہ سورج ہوگا، نہ چاند ہوگا، نہ یہ دن ہوگا، نہ یہ رات ہوگی، پھر 50,000 سال کا کیا مانا؟ کہ بھئی وہاں تو یہ ہوگا ہی نہیں، وہاں تو نہ سورج ہوگا نہ چاند، کیونکہ سورج اور چاند جو ہیں سرکار دو جہاں نے فرمایا کہ جب قیامت ہوگی تو ان کو اللہ بے نور کر کے سمندر یعنی جہنم میں ڈال دیں، یہ تو جہنم میں گئے۔ اچھا، اسی طرح قرآن شریف فرماتا ہے کہ اس دن زمینیں بھی بدل جائیں گی اور آسمان بھی بدل جائیں گے، نہ یہ آسمان ہوگا نہ زمین ہوگی، نہ سورج ہوگا نہ چاند ہوگا۔ تو 50,000 سال سے کیا مراد ہے؟ تو علماء نے فرمایا اس سے مراد یہ ہے، سمجھانے کے لیے ہے کہ جیسے اب 50,000 سال گزرے اسی طرح وہ دن بڑا ہوگا، ہمیں سمجھانے کے لیے، ورنہ اس دن تو نہ کوئی دن ہے نہ کوئی رات ہے۔ لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، نہ سورج کی گرمی ہوگی نہ رات کی ٹھنڈک ہوگی، وہاں تو نظام ہی الگ ہوگا نا، وہاں تو روشنی عرش سے آئے گی۔ تو اس لیے سمجھے کہ اس سے مراد قیامت کا دن ہے، اور یہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ وہ دن ہی الگ ہوں گے، وہ راتیں ہی الگ ہوں گی، وہ سورج ہی الگ ہوں گے، وہ چاند ہی الگ ہوں گے، یہ تو ہوں گے ہی نہیں جو اب ہمارے سامنے ہیں۔ یہ تو فنا ہو گئے، آسمان پھٹ گئے، زمینیں اٹھا کے ریزہ ریزہ کر دی گئی، پہاڑ جو ہیں ان کو اون کی طرح دھنک کے رکھ دیا گیا، وہ تو بچے کا بھی کچھ نہیں۔ یہ ہمیں سمجھانے کے لیے۔ اب صحابہ نے بھی اشکال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بڑا دن 50,000 سال تو پھر کاٹے ہی نہیں کٹے گا۔ تو حضور نے فرمایا کہ وہ 50,000 سال ہوگا، لیکن یہ لمبا یہ مشقت والا دن کافروں کے لیے ہوگا، مومن کے لیے نہیں ہوگا۔ الکافرین غیر یسیر، لیکن مومن کے لیے تو یسیر ہوگا، اللہ ایسا اس کے لیے آسان کر دیں گے، وہ تو یہ سمجھے گا کہ اتنا وقت گزرا ہے جیسے ایک نماز سے دوسری نماز۔ اسی لیے حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ مومن جب فوت ہو جاتا ہے اس کو دفن کر دیا جاتا ہے، اللہ کے فرشتے آتے ہیں، سوال ہوتا ہے، جواب ہوتا ہے، اس کے بعد اس مومن کے سامنے ایسا موسم نظر آتا ہے کہ جیسے بھی ابھی سورج ڈوبنے والا ہوگا تو وہ فوراً کہے گا بھی نماز کا وقت ہو رہا ہے، مجھے نماز تو پڑھنے دو نا پہلے۔ اس کو بھی وہاں نماز کا خیال ہے کہ نماز نہیں ہوگی قبر میں، نہ قیامت کے اندر نماز ہوگی، نہ قیامت کے بعد نماز روزہ ہوگا، اگر کوئی کرے گا وہ تلذذاً ہوگا، عبادت نہیں ہوگی۔ عبادت تکلیف کا دنیا میں زمانہ ختم ہو گیا کہ یہ دنیا دار العمل ہے اور آخرت جو ہے وہ دار الجزا ہے۔ اس لیے سمجھیں باقی مفسرین کرام کی اور علماء کی یہ انصاف ہوتا ہے کہ بھئی جتنے قول گزرے سارے کے سارے ذکر کر، لیکن تمام حدیثوں سے اور قرآن کے سیاق و سباق سے یہی پتہ چلتا ہے کہ اس سے مراد قیامت کا دن ہے۔ اچھا، کسی آیت میں 1000 سال ہے تو مراد یہ ہے کہ جن پہ کم تھوڑا ہوگا ان کو نظرے گا 1000 سال، جس پہ زیادہ ہوگا اس کو نظرے گا 50,000 سال گزر گئے۔ اس کی آسان مثال یہ ہے کہ اب دیکھیں چھٹیاں ہوتی ہیں سکولوں میں 2 مہینے 3 مہینے، تو وہ لڑکوں کے لیے وہ چھٹیاں ایسے گزر جاتی ہیں کہ یار چھٹی ختم ہو گئی، ان کو پتہ ہی نہیں لگتا ہے۔
لیکن اگر خدا نہ خواستہ بیمار ہو آدمی، تکلیف ہو، تو صرف ایک رات گزارنا بھی عذاب ہو۔ اس لیے چونکہ کافر عذاب میں ہوں گے، ان کو ایسے معلوم ہوگا کہ 50,000 سال گزر گیا، اسی لیے وہ چیخیں گے، وہ فریاد کریں گے کہ ہائے ہمیں موت آ جائے، ہائے ہمارا قصہ ختم ہو جائے، ہائے ہم مٹی بن جائیں۔ لیکن وہاں یہ باتیں اب کسی کام نہیں ہیں۔ تو سب سے راجح قول یہی ہے کہ اس سے مراد قیامت۔ طریق الاخری لهذا الحدیث قال الامام احمد حدثنا ابو کامل قال حدثنا حماد عن سہیل بن ابی صالح عن ابیہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من صاحب کنز لا يؤدى حقه الا جعل صفائح يحمى عليها في نار جہنم فتقوى بها جبهته وجنبه وظهره حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تعدون ثم يرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار۔ اب ایک حدیث میں آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن لوگوں کے پاس سونا ہے، چاندی ہے، دولت ہے، پیسہ ہے، وہ زکوٰۃ نہیں دیتے، وہ اللہ کا حق ادا نہیں کرتے، تو قیامت والے دن اللہ حکم دیں گے کہ اس کے سونے چاندی کے پترے بنا کے جہنم کی آگ میں دہکا کے اس کو داغ دو اسی کے ساتھ۔ تو اس سے اس کو داغ دیے جائیں گے، ادھر بھی پشت پر بھی، ہر جگہ بھی، اور یہ داغ دیتے رہیں گے، دیتے رہیں گے، دیتے رہیں گے، 50,000 سال۔ اسی لیے قرآن کہتے ہیں یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ اللہ فرماتے ہیں جن لوگوں نے خزانے بنائے سونے کے، چاندی کے، یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا، زکوٰۃ نہیں دی، صدقات واجبہ ادا نہیں کیے۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دیں کہ وہ دن ہوگا قیامت کا، یحمى علیہا، اس کو فی نار جہنم، اس کو جہنم کی آگ میں وہ پٹے بنا کے گرم کر کے، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوى بها، اس کے ساتھ پھر کئی کیا جائے گا، داغا جائے گا، دونوں جانب بھی، پشت پر بھی، اور پھر ساتھ فرشتے یہ بھی کہیں گے ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہی سونا چاندی ہے جو تم نے اکٹھا کر کے رکھا تھا اپنے لیے، تم نے اللہ کے راستے میں خرچ نہ کیا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، آج چکھو مزہ اپنے اس سونے چاندی کے خزانوں کا۔ تو یہ 50,000 سال تک عذاب دیا جائے گا۔ یاد رکھیں کہ اسی لیے مسئلہ یہ ہے، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو زیور عورت اپنے پہننے کے لیے بناتی ہے، کبھی شادی میں، یہ نہیں کہ 24 گھنٹے پہنے، منع پہنتی ہے، کبھی شادی میں، کبھی خوشی میں، کبھی دعوت میں، کبھی پارٹی میں، وہ فرماتی ہیں کہ ان زیوروں پر تو زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر اس نے سونا چاندی خرید کر کے رکھ دیا، یا کسی کے زیور بک رہے تھے وہ زیور خرید کر کے رکھ دی، اس لیے کہ جب مہنگا ہوگا میں بیچ دوں گی، وہ کہتے ہیں جو مال تجارت کے لیے ہے اس پر تو زکوٰۃ ہے، جو اس کے اپنے پہننے کے لیے ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ جیسی مثال کے طور پر ایک آدمی کے پاس گاڑی ہے، کار ہے، اس کے استعمال کے لیے، تو اب اس کار کی قیمت پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اچھا، اسی طرح ایک آدمی کے پاس ٹریکٹر ہے، ٹیوب ویل ہے،
زراعتی مشینری ہے تو اس مشینری کی قیمت میں زکوٰۃ نہیں ہے. جو زمین سے نکلے گا اس کا عشر ہے، یا جو چیزیں بیچنے کے بعد پیسہ آئے گا اس میں زکوٰۃ ہے، لیکن اس مشینری پہ زکوٰۃ نہیں ہے. جیسے آپ نے 3 یا 4 دکان بنائے ہیں، مارکیٹ بنائی ہے، اب آپ نے کرایہ دیا ہوا ہے، تو جو کرائے کی آمدنی ہے اس میں زکوٰۃ ہے، لیکن اس دکان کی قیمت کے کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. اسی لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھئی جیسے آدمی کی ذاتی استعمال میں گھر ہے زکوٰۃ نہیں ہے، مشینری ہے زکوٰۃ نہیں ہے، تو یہ بھی تو عورت کے ذاتی استعمال کی چیز ہے، لہذا اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے سخت ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، جو عورت نے سونا چاندی پہنا ہوا ہے اس پر زکوٰۃ ہے، چاہے وہ پہننے کے لیے ہے یا تجارت کے لیے. کیوں؟ امام صاحب فرماتے ہیں کہ بھئی اس کو گاڑی سے مثال دینا یا رہائش والے گھر سے مثال دینا وہ الگ چیز ہے. یہ تو وہ کنز ہے جس کو اللہ نے باقاعدہ نام لیا ہے کہ والذین یکنزون الذھب والفضہ، کہ جو لوگ سونے چاندی کے خزانے بناتے ہیں. اسی طرح حضور پاک کے سامنے ایک عورت بچی آئی، اس کے ہاتھ میں 2 کنگن تھے سونے کے. آپ نے فرمایا اس کی زکوٰۃ دو ورنہ سواران من نار، یہ ورنہ کنگن جہنم کی آگ کے پہنائے جائیں گے. وہ تو اس نے پہنے ہوئے تھے. اس لیے امام صاحب فرماتے ہیں پہننے کے لیے ہے یا تجارت کے، ہر حال میں زکوٰۃ دینی. اچھا، اور زکوٰۃ کا بھی یہ ہوگا، مثلا 10 سال پہلے ہم نے لیا تھا 1000 ریال تولا، اب ہو گیا 5000 ریال، تو مارکیٹ ویلیو کی قیمت میں زکوٰۃ دینی ہوگی جو آج قیمت ہے. یہ نہیں کہیں گے کہ جی ہم نے چونکہ 1000 ریال پہ لیا تھا نا، آج جو قیمت ہے اس کے مطابق زکوٰۃ دیجیے. اور تیسری بات یاد رکھیں کہ جہاں تک تمام ائمہ فقہ جو ہیں برحق ہیں، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. لیکن امام صاحب کی ایک عادت ہے کہ اپنی ساری کتابیں جو ہیں فقہ کی ان میں سب سے پہلے تو مسئلے کو دیکھتے ہیں قرآن شریف میں، کہ اگر قرآن میں مل گیا ہے بس بات ختم. اور اگر قرآن شریف میں نہ ملے تو پھر حدیث رسول اللہ. اچھا، کوئی حدیث بھی ہمیں نہیں ملی تو پھر دیکھتے ہیں اجماع صحابہ کس طرف ہے. الحمدللہ، یہ ہدی نہ ہو یہ ہدی کو. اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ مثلا اب صحابہ میں بھی کئی قول ہو گئے، وہ دیکھتے ہیں کہ ابو بکر، عمر، عثمان و علی کا قول کیا ہے. اچھا، اگر قرآن کی کسی قرات کا مسئلہ ہے تو دیکھتے ہیں بھی اس میں زید بن ثابت ربیع بن کعب کا کیا فیصلہ ہے. اگر کوئی فقہی مسئلہ ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں، چونکہ وہ فقہائے صحابہ میں تھے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ امام صاحب وہ مسئلہ لیتے ہیں جو بڑا احوط ہو، جامع ہو. کیا معنی؟ مثال کے طور پر اب بعض میرے بزرگوں کے نزدیک 8 رکعتیں تراویح بھی ثابت ہیں. اچھا، اسی طرح 11 بھی ثابت ہیں، 13 بھی ثابت ہیں، اور 20 رکعت بھی ثابت ہیں. اور اسی طرح 20 پر تو پھر حضرت عمر کے بعد گویا پوری امت کا تواتر ہے. تو اب یہ مسئلہ ہے، امام صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، 20 رکعات ہیں اور سنت مؤکدہ ہے، ہر حال میں پڑھنی ہے.
دو دو رکعت کر کے پڑھنی ہے اور ہر 4 رکعت کے بعد کچھ دیر بیٹھے، ترویح اس کو کہتے ہیں، آرام کریں۔ اس ترویح کے دوران میں کوئی خاص وظیفہ پڑھنے کا حکم نہیں ہے۔ کوئی آدمی کی مرضی ہے درود شریف پڑھ لے، کلمہ شریف پڑھ لے، ذکر کر لے، کوئی خاص ذکر کا حکم نہیں ہے۔ تو اب آپ خود غور کریں اس بات پہ۔ اچھا، اور یہ بھی فقہا نے لکھا ہے کہ جو حضرات، جو حافظ، جو قاری تراویح پڑھاتے ہیں، ان کو خیال رکھنا چاہیے کہ ہر رکعت جو ہے وہ برابر ہو۔ کیا معنی یہ نہ کریں جیسے ہمارے حافظ کرتے ہیں نا کہ پہلے 3-4 رکعتوں میں منزل زیادہ کھینچ لی اور بعد میں پھر 2-2 3-3 آیتوں میں سجدہ رکوع کرتے رہے۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ بات غلط، سب برابر۔ اور اسی طرح وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے اجرت لے کر، پیسے لے کے تراویح پڑھائی ہے تو اس کے پیچھے تراویح پڑھنا جائز ہی نہیں ہے۔ اچھا، وہ فرماتی ہیں کہ اگر حافظ نے شرط نہیں کی ہے اور نہ مقتدیوں نے کوئی وعدہ کیا ہے کہ جی ہم تمہیں تراویح ختم کرنے کے بعد 1000 ریال دیں گے، نہ اس نے کہا ہے کہ مجھے 1000 ریال دو، لیکن عام رواج یہی ہے، تو وہ کہتے ہیں المعروف کل مشروط ہے، رواج یہی ہے کہ وہ حافظ بھی سمجھتا ہے کہ مجھے دیں گے اور مقتدی بھی سمجھتے ہیں کہ یار ختم کی رات کچھ نہ کچھ تو ہمیں دینا ہی ہے نا حافظ کو، فرمایا پھر بھی نماز نہیں ہوتی۔ آج ہم ان کا خیال کرتے ہیں، بس انا للہ و انا الیہ راجعون، روٹی تو کما کھائے کسی طور مچھندر، بس پڑھ رہے ہیں، پتہ ہی کوئی نہیں کہ کیا ہے۔ اور اسی طرح انہوں نے فرمایا کہ اگر کوئی لڑکا نابالغ ہے تو اس کے پیچھے بھی تراویح نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں نفل نماز الگ ہے، یہ تو سنت مؤکدہ ہے۔ نابالغ کے لیے نفل پڑھا سکتے، یہ نفل تھوڑی ہے، یہ تو سنت مؤکدہ ہے۔ اچھا، وہ نفل کی نیت کریں، ہم سنت مؤکدہ کی نیت کریں۔ اچھا، اسی طرح اب یہ ہے کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ مثلا اگر ایک شخص نے 20 رکعت پڑھی ہے تراویح، ایمان سے کہیں وہ 8 والی حدیث پہ بھی عمل ہو گیا، 11 والی پہ بھی، 13 والی پہ بھی اور 20 والی پہ بھی۔ اگر اس نے صرف 8 پڑھی ہے تو باقی حدیثیں، اس لیے وہ بڑا جامع مسئلہ لیتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر آپ نے زیور پہ زکوٰۃ دے دی، قیامت میں فیصلہ ہوا کہ زکوٰۃ واجب نہیں تھی، تو چلو آپ کو صدقے خیرات کا ثواب تو مل جائے گا نا، زکوٰۃ نہ سی خیرات ہو گئی۔ لیکن اگر آپ نے زکوٰۃ نہیں دی اور قیامت میں فیصلہ ہو گیا کہ زکوٰۃ دینی تھی، تو اب آپ کیا کریں گے؟ اس لیے ان کی یہ بڑی عادت ہے، وہ ہمیشہ احوط بات کو لیتے ہیں، ایسا قول لیتے ہیں کہ ساری حدیثوں پہ عمل ہو جائے۔ اور ہماری بدقسمتی یہ ہے، ہمارے بعض ساتھی، بعض نوجوان، میرے بچے، بھائی، عزیز، بزرگ جو ہیں، وہ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ تو حدیث کو چھوڑ کے اپنے قول پہ چلتا تھا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ۔ یاد رکھو تمام ائمہ جو ہیں وہ قرآن اور سنت پہ چلنے والے ہیں، وہ تابع ہیں قرآن اور حدیث کے۔ بلکہ امام صاحب تو کوشش کرتے ہیں کہ حضور کی ساری حدیثوں پہ عمل ہو جائے۔ وہ فرماتے ہیں حضور پاک کی جو بھی حدیث مبارک ہے، اللہ کو منظور یہی ہے کہ ہر حدیث پہ عمل ہوتا رہے۔ اب دیکھو نا، دنیا میں آمین زور سے کہنے والے بھی رہیں گے، ایسا کہنے والے بھی رہیں گے، سب دونوں حدیثوں پہ عمل ہو رہا ہے نا، جھگڑا کیا ہے اس میں؟ جھگڑا تو اس سے ہے نا جو آمین نہ کہے۔
آہستہ کہی تب بھی الحمدللہ قرآن کہتا ہے کہ دعا آہستہ مانگو. اور آمین کا معنی ہی دعا ہے کہ اللہم استجب، کہ اللہ ہماری دعا قبول فرما. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، حضرت ہارون آمین کہتے رہے تو اللہ فرماتے ہیں قال قد اجیبت دعوتکما، میں نے تم دونوں کی دعا قبول کر لی. حالانکہ دعا مانگنے والے تو صرف موسیٰ علیہ السلام ہیں، تو آمین کہنے والا بھی گویا اس کا شریک ہو گیا، گویا اس نے بھی وہی دعا مانگی ہے. تو اس لیے وہ ہر مسئلے میں ماشاءاللہ یہ کوشش کرتے ہیں، جیسے کہ مثلا دو حدیثیں ہیں اور دونوں صحیح ہیں. ایک حدیث مبارک میں ہے کہ الماء من الماء، یعنی آدمی پہ غسل تب واجب ہوتا ہے جب اس کا مادہ منویہ نکلے، جب تک پانی نہیں نکلا ہے غسل نہیں ہے. تو اب حدیث مبارک یہ کہتی ہے الماء من الماء، پانی اس وقت غسل واجب ہوگا جب پانی نکلے گا. یعنی میاں بیوی آپس میں ملاقات کر رہے ہیں لیکن انزال نہیں ہوا، پانی نکلا، تو اس حدیث کے مطابق غسل نہیں ہے. غسل تو تب ہوگا جب پانی نکلے گا. اچھا، اب دوسری حدیث مبارک آ گئی، وہ بھی صحیح ہے. اب نا اذا التقى الختان بالختان فقد وجب الغسل، کہ جب آدمی کی دونوں کی شرمگاہیں آپس میں مل جائیں، میاں بیوی کی شرمگاہ مل جائے، حشفہ غائب ہو جائے، تو حضور نے فرمایا غسل واجب ہو گیا، چاہے پانی نکلا ہے چاہے پانی نہیں نکلا. اب دو حدیثیں ہو گئی کہ نہیں، اور دونوں صحیح ہیں. تو بعض محدثین نے فرمایا کہ وہ جو حدیث تھی نا پانی والی، وہ حدیث منسوخ ہو گئی، ختم ہو گئی. اب یہ حدیث اسی پہ عمل ہوگا کہ اگر میاں بیوی کی شرمگاہیں ملی ہے تو غسل واجب ہو گیا. یعنی ان کے نزدیک ایک حدیث منسوخ ہو گئی، ایک حدیث ناسخ ہو گئی. عمل اسی حدیث پہ رہے گا. لیکن امام حنیفہ فرماتے ہو کہتے ہیں دونوں حدیثیں درست ہیں اور دونوں حدیثیں محکم ہیں، ان میں کوئی بھی منسوخ نہیں ہے. ان سے پوچھا حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو دونوں آپس میں تعارض ہے. اب فرمایا کہ نہیں، وہ جو ہے نا کہ پانی واجب ہوگا پانی سے، یہ تعلق ہے نیند کے ساتھ. کہ آدمی رات کو سو گیا، اس نے خواب دیکھا میں ایک عورت سے جماع کر رہا ہوں، نیند کھل گئی، اٹھا لیکن پانی کا کوئی اثر نہیں ہے تو کوئی غسل نہیں. اب ایک آدمی نے نیند میں خواب دیکھا، اس کو یاد ہی نہیں، کچھ یاد بھی نہیں، جب اٹھا تو کپڑوں پہ پانی ہے، مادہ منوی ہے، اب غسل کرنا پڑے گا کیونکہ الماء من الماء، جب پانی آ گیا غسل لازم ہو گیا. اور نے کہا باقی وہ جو حدیث ہے اذا التقى الختان، یہ جاگتے میں ہے کہ اگر جاگنے میں میاں بیوی ملے ہیں اور شرمگاہیں مل گئی ہیں تو غسل واجب ہو گیا، چاہے پانی آئے یا پانی نہ آئے. تو اب وہ دونوں حدیثوں پہ عمل کر رہے ہیں. یعنی وہ کہتے ہیں ہم حضور کی حدیث ہے کیوں چھوڑ دیں، حضور پاک کا فرمان ہے سبحان اللہ. تو لازم معنی یہ ہے، اس لیے وہ ہمیشہ الحمدللہ ثم الحمدللہ احوط قول کو لیتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی تمام ائمہ پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. اپنی اپنی فقہ ہے لیکن سب کا مقصد کیا ہے، اتباع سنت رسول اللہ. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اب یہ حدیث مبارک میں گزر چکا ہے. فرماتی ہیں ثم يرى سبيل وذكر بقية الذي ظلم والبكما ذكر فيه الخيل للثلاثة. آپ نے فرمایا گھوڑا جو ہے تین قسم پہ ہوتا ہے، الرجل اجر وللرجل اجر وللرجل ستر وعلى رجل وزر. یا تو آدمی گھوڑا رکھتا ہے اس کے لیے باعث ثواب ہے، کیا معنی جہاد کرے گا تو اب گھوڑا رکھنا ثواب ہے. وَلِرَجُلٍ سِتْرٌ، یا گھوڑا رکھتا ہے اس میں سفر کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، کمائی کرتا ہے، اس کے لیے گویا پردہ ہے. وَلَعَلَىٰ رَجُلٍ وِزْرٌ، یا دنیا کو دکھانے کے لیے گھوڑا رکھا ہوا ہے تو اس کے لیے گناہ ہے.
وروا مسلم صحیح تمام منفردا به دون البخاری میں سوائے نبی اور استقصاء ترکی الفاظ کتاب الزکات و کتاب الاحکام والغرض من ایرادها هناك يحكم الله بين عباده. اب مفسر فرماتے ہیں زکات کے احکام دیکھنے ہیں تو آپ کتاب الاحکام میں دیکھیں. یہاں تو صرف مراد یہ ہے کہ اللہ پاک اپنے بندوں کے درمیان میں فیصلہ کریں گے اس دن میں، جس دن کی مدت مقدار جو ہے وہ 50,000 سال ہے. وقد روى جرير يعقوب بن لي عبد الوهاب بن ايوب بن قال سأل من قوله في يوم كان مقداره 50,000 سنة فقال ما يوم كان مقداره 50,000 سنة قال فتابه فقال إنما سألتك تحدثني قال هما يومان ذكرهم الله أعلم بهما وأكره أن أقول في كتاب الله بما لا أعلم. حضرت ابن عباس سے کسی نے پوچھا کہ حضرت قرآن میں آتا ہے 50,000 سنہ، اس سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا قرآن میں 2 آیتیں ہیں، ایک آیت میں ہے 50,000 سال اور ایک آیت میں ہے 1,000 سال. بس میرا قرآن پہ ایمان ہے لیکن میں بحث میں نہیں پڑتا کہ اس سے کیا مراد ہے. فرمایا میں ڈرتا ہوں میں وہ بات کیسے کہوں جو میں نہیں جانتا. واللہ اعلم. کہتے جی کہ آپ نے فرمایا تھا کہ سورۃ الرحمن میں جو اللہ نے نعمتیں ذکر کی ہیں وہ ساری پاکستان میں موجود ہیں. تو قرآن پاک میں تو حور مقصورات فی الخیام، وہ تو قیامت کی بات ہے، دنیا والی نعمتوں کی بات ہو رہی تھی یا قیامت والی بات ہو رہی تھی؟ بڑا مشکل سے بیچارے نے مولوی پہ اعتراض پکڑا ہے غریب نے. اللہ کے بندے وہ نعمتیں جو دنیا میں ہیں وہ دنیا میں موجود ہیں، جو آخرت میں وہ تو ہوں گی آخرت میں. اور یہ بھی یاد رکھو کہ جو آدمی کی بیوی ہے امرأۃ صالحۃ، دین والی ہے، صالحہ ہے، مطیعہ ہے، فرما بردار ہے، اس کا درجہ ان حور عین سے بھی کروڑ درجے زیادہ ہوگا. ایسی عورتیں نہیں ہیں آپ کے ملک میں، لاکھوں ہیں. اگر بد کردار ہیں تو با کردار بھی تو لاکھوں ہیں نا. بہرحال آپ کے ملک میں جو عدالتوں میں خلو ہوتا ہے یا تنسیخ ہوتی ہے اس کا شریعت اسلام میں کوئی اعتبار نہیں، وہ لارڈ میکالے کا قانون ہے. یہاں جو اسلامی کورٹس ہیں نا، اسلامی عدالتیں ہیں، وہ خامد کو بلائیں گی، اس کو بلا کے فیصلہ کریں گی بھی اچھا اب آپ کا گزارا نہیں ہوتا طلاق دو اس کو. یہ نہیں ہوتا. وہاں تو پتہ ہی نہیں ہوتا خامد بیچارے کو، یک طرفہ ڈگریاں ہو جاتی ہیں، خامد کو پتہ ہی نہیں ہوتا. برما کے مسلمانوں پہ ظلم ہو، اللہ ان کی حفاظت کرے. اللہ برما کے مسلمانوں کو ہر ظلم و ستم سے بچائے اور ان ظالموں پہ اپنا قہر نازل فرمائے. اگر ایک آدمی طائف جاتا ہے سیر و تفریح کے لیے تو واپسی پہ میقات ہے، امام حنیفہ فرماتے ہیں ہر حال میں احرام باندھے گا. باقی ائمہ فرماتے ہیں اس کی نیت نہیں ہے احرام کی، عمرے کی تو نہیں باندھے گا. میقات پہ جانے کا معنی یہی ہوتا ہے اس کے سامنے، یا میقات آپ نے طائف میں باندھ لیا، اب میقات یلملم ہے آپ نے کراچی میں باندھ لیا، میقات یلملم ہے آپ نے ڈھاکہ ایئرپورٹ پہ باندھ لیا، کوئی بات نہیں. انسان کوئی وزن اٹھائے تو دعا پڑھنی چاہیے. اللہ عالم، مجھے تو کوئی پتہ نہیں، بس دعا کریں اللہ آخرت میں بھی وزن سے بچائے اور دنیا میں بھی وزن سے بچائے. اللہ کرے ہمارے اعمال نامہ جو ہے، نامہ اعمال بھاری ہو جائے. یہ نہیں کہ ہم بھاری ہو جائیں کہ لوگ اٹھانے کے لیے کرین لے آئیں. آپ نے جو خواب دیکھا، مجھے خوابوں کا کوئی پتہ نہیں لگتا.
اگر اولاد آپ نے لڑکا اپنے بھائی کا لیا ہے، پہلے بھی آپ نے پوچھا ہے، نام بھائی کا رہے گا، اسی کا بیٹا ہے، وہ وارث بھی اسی کا ہے، نہ تمہارا وارث ہے نہ تمہارا نام لگ سکتا ہے۔ ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، یہ تو قرآن میں مسئلہ ہے کہ لوگ کہتے تھے زید بن محمد، حضور پاک نے حضرت زید کو بیٹا بنایا تھا، اللہ نے قرآن نازل کیا، میرا بھائی ان کو کہہ دو ان کے باپ کا نام لیں۔ کہتے ہیں جی کہ میں رو رو کر دعائیں کرتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، دعائیں قبول نہیں ہوتی، نہ ہوتی تو دعا کرنے کی توفیق ہی نہ ہوتی۔ اور یاد رکھیں دعا سب کی قبول ہوتی ہے، کسی کی بھی خالی نہیں جاتی۔ شرط یہ ہے کبھی جو ہم نے مانگا وہ مل گیا، کبھی اللہ نے اس دعا کے ذریعے کسی بڑی مصیبت کو دور کر دیا، ورنہ وہ دعا ذخیرہ ہو گئی، اس کا بدلہ ہمیں قیامت میں ملے گا۔ دعا تو خالی نہیں جاتی کسی کی بھی۔ میں مقروض ہوں، استغفار زیادہ پڑھا کرو، یہ اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے کہ جو لوگ استغفار کرتے ہیں ان کے میں مال میں بھی برکت دیتا ہوں، اولادوں میں بھی برکت دیتا ہوں، فصلات میں بھی برکت دیتا ہوں۔ لڑکی لڑکا کا عدالت میں نکاح ہو گیا، وہ نہیں ہوتا، انگریزی عدالتوں میں کوئی نکاح نہیں ہوتا، ولی الامر کا ہونا ضروری ہے۔ وہ تو یہ جو حنفیوں کو بدنام کر رکھا ہے یہ معنی نہیں ہے، ان کے نزدیک بھی ولی الامر کا ہونا ضروری ہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی عاقل بالغ لڑکی نے اپنا نکاح کر لیا ہے وہ گناہ گار ہے، ہم اس پر کوئی سزا جاری نہیں کریں گے، ورنہ اس کا نکاح ہونا نہیں چاہیے۔ نکاح کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اولیاء الامور جو ہیں وہ اجازت دیں، لا نکاح الا بولی، اگر کوئی ولی نہیں بنتا عدالت ولی بنے گی۔ بھئی برے خیالات جو آتے ہیں یہ اچھی بات ہے، شیطان تبھی ڈاکہ ڈالتا ہے نا جب ہمارے اندر ایمان ہوگا، ایمان نہ ہو تو ہمیں کیوں پریشان کرے۔ مکے سے باہر سے آنے والے جو بھی میقات کے باہر ہے سب پہ عمرہ ہے۔ اگر کوئی آدمی کراچی سے جمعہ پڑھنے کے لیے آتا ہے عمرہ لازم ہے۔ یہ بعض سرمایہ دار جو ہیں نا جی، اللہ ہدایت دے، اللہ کرے گا ان کی نیت ٹھیک ہوگی، انہوں نے ایک دنیا کو دکھانے کے لیے ایک تماشا بنایا ہوا ہے کہ ہر جمعہ کی فلائٹ لی ہے، ایک جمعہ کی مکہ شریف میں، ایک جمعہ کی مدینہ شریف میں، تاکہ دنیا کو پتہ لگے جناب سبحان اللہ کیا مقام ہے، ایک جمعہ مکہ شریف میں پڑھے، ایک مدینہ شریف میں پڑھے، اور وہاں کے حقوق چاہے سارے کھا جائیں۔ کس کتاب میں لکھا ہے کبھی مدینہ شریف والے بھی جمعہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں مکہ شریف؟ کبھی مکہ شریف والے بھی صرف جمعہ کے لیے گئے ہیں مدینہ شریف؟ تمہیں زیادہ دین سمجھ آ گیا ہے۔ اچھا پھر عمرہ نہیں کرتا کیونکہ اسی رات کو فلائٹ پہ اسے واپس جانا ہے نا، کاروبار میں بھی تو خلل نہ ہو۔ جو حکم ہے وہ پورا نہیں کرتا، جو حکم نہیں ہے اس پہ چل رہا ہے۔ عمرے کرنے کا حکم ہے، جمعہ کے لیے آنے کا کوئی حکم ہی نہیں ہے۔ اچھا پھر جمعہ تو مسافر پہ واجب ہی نہیں ہے۔ مسجد سے باہر جو صحن ہے اگر جماعت ملی ہے بالکل وہی ثواب ملے گا، لیکن اللہ کے بندے جتنے کعبے کے قریب ہوں گے اتنا ثواب بڑھتا جائے گا۔ صفا مروہ میں کوئی استلام نہیں ہوتا، صفا پہ کھڑے ہو کے دعا مانگیں، مروہ پہ کھڑے ہو کے دعا مانگیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ چاندی ہاتھ میں اگر انگوٹھی پہنے جائز ہے، اب انگوٹھی کی 2 تولے کی تو نہیں ہوتی نا، 3 ساڑھے 3 ماشے تک۔ برما میں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، اللہ مسلمانوں کی حفاظت کرے۔
اگر ہم لوگ پاکستان سے آئے ہیں، عمرہ کر چکے ہیں، اب اگر دوسرا عمرہ کرنا چاہیں مسجد عائشہ سے کریں یا جیرانہ سے کریں، حد حرم سے باہر جانا ہوگا، نہ کریں آپ کی مرضی ہے۔ کہتے ہیں کہ کوئی بیڑی یا سگریٹ بالکل حرام ہے، مسجد کی تعمیر کرتے وقت، بہرحال جب بیڑی سگریٹ حرام ہے تو پھر مسجد کی تعمیر کا کیا مطلب؟ ایک آدمی نے 50 سال تک تو دین کا کام کیا ہے، اب وہ سیاسی لیڈر بن گیا، اللہ ہدایت دے، پتہ ہے وہ سیاست میں رہ کر بھی کوئی دین کا کام کر جائے، اللہ کے ہاتھ میں ہے نا، ہمارے ہاتھ میں تو نہیں ہے۔ کبھی کبھی اللہ پاک ان کو وہاں رکھ کے بھی دین کا کام لیتے ہیں۔ مجھے یاد ہے مفتی صاحب نے مجھے خود کہا تھا کہ مکی صاحب میں اکیلے بیٹھ کے کبھی کبھی روتا تھا کہ یا اللہ میں نے ساری زندگی تیرے نبی کی حدیث پڑھائی ہے، یہ مجھ پہ کس گناہ کا عذاب ہے کہ میں MNA بن گیا اور پھر ممبر بن گیا اور وزیر بن گیا، اسمبلیوں میں آ گیا، یہ میں کون سا عذاب بھگت رہا ہوں؟ تو فرمایا کہ جب مرزا قادیانی کا مسئلہ چلا، مرزا ناصر سے بحث ہوئی اور اسی اسمبلی سے ہم نے اس کو کافر قرار دلوایا، تو میں سمجھ گیا اللہ نے مجھے اسی لیے یہاں بھیجا تھا۔ نکاح ہوا، گواہوں کے سامنے رخصتی نہیں ہوئی، اسٹامپ پیپر پہ تحریری طلاق ہوئی، گواہوں کے سامنے دستخط ہیں، وہ زبانی نہیں بولا، لکھا تو ہے نا، دستخط تو کیے ہیں، طلاق ہو گئی۔ وہ میرا بھائی جو ہیرا ناجدہ فی حلیلۃ العاجزہ جو ہے، وہ امام مالک کے قول پہ فتویٰ دیا ہے، یہ نہیں ہے کہ انہوں نے عدالت کے فیصلے کو، انہوں نے فرمایا کہ امام صاحب فرماتے ہیں اگر کسی عورت کا خاوند گم ہو گیا، وہ فرماتے 80 سال انتظار کرے۔ اب 80 سال کون زندہ رہے گا؟ مانا یہ ہے کہ مر جائے دوسری شادی نہ کرے، لیکن امام مالک فرماتے ہیں کہ نہیں، بس 3 سال تک انتظار کرے۔ 3 سال کے بعد وہ عورت کو حق پہنچتا ہے کہ اسلام کے قاضی کو درخواست دے، وہ اعلان کرے اخبارات میں، ادھر تحقیق کرے، اور جب بالکل کوئی جواب نہ آئے تو اس کے نکاح کو ختم کر کے عورت کو اجازت دے دے دوسری جگہ نکاح کرنے۔ لیکن آگے عدالتیں بھی تو اسلامی ہوں نا، عدالتیں اگر انگریز کی ہیں تو جیسے اکبر الہٰبادی نے کہا تھا کہ کیسے بو آئے بچے سے ماں باپ کے اتوار کی، دودھ ہے ڈبے کا اور تعلیم ہے سرکار کی۔ تو اب ہم کہیں کہ ہماری اولادیں فرما بردار ہو جائیں، تو کیسے فرما بردار ہو جائیں؟ ہم نے ان کو جو کچھ پڑھایا ہے، انشاءاللہ وہ بھی جب مریں گے کہیں گے ٹاٹا ڈیڈی، ٹاٹا یا فی امان اللہ ہو گیا۔ اس بیچارے کو خود فاتحہ نہیں آتی تو باپ کے لیے کیا پڑھے گا؟ اس نے کبھی نماز نہیں پڑھی تو باپ کے لیے کیا دعا کرے گا؟ ہم نے تو ان کو سکھایا ہے، جو کو سکھایا وہ کرتا رہے گا، فکر نہ کرو۔ کسی کمپنی کو ٹیلی فون کر دے گا کہ میرے ڈیڈی کا جو ڈیڈ باڈی ہے نا وہ لے کے دفن کر دو، پیسے میں دے دوں گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ اللهم احفظنا واحفظ اهلنا، اولادنا، اولاد اولادنا، اخواننا، اصحابنا وجميع اموالنا برحمتك يا ارحم الراحمين یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ عالم اسلام پہ رحم فرما، یا اللہ مسلمانوں کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں پریشانیاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما، یا الہ العالمین ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما، یا اللہ دین کی خدمت کرنے والوں کی قدم قدم پہ حفاظت فرما، یا اللہ سب کی اولادوں کو صالح بنا،
یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے خیر کے رشتے نصیب فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.